تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ عز وجل آج کا دن گزار کر جو رات آنے والی ہے وہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم سفر معراج کی رات ہے، اور بحمدہ تعالی ہم ہر سال اس رات کو اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کے موقع پر محفل کے انعقاد کا اہتمام کرتے ہیں، اور جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے واقعات کو بیان کیے جاتے ہیں. تو بہرحال دن بھی بڑا بابرکت ہے اور رات بھی عظیم برکتوں والی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ اللہ کی بارگاہ سے تحفہ عطا ہوا، تو یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ سفر معراج پورا کا پورا بڑا ہی عظیم تحفہ تھا. لیکن ہمارے لیے بھی بہت سی ایسی باتیں اس پورے سفر مبارک میں سیکھنے کو ملتی ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو
اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کے فرمان اور ارشادات کے مطابق اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں۔ آئیے اس سفر معراج کے درمیان مختلف قسم کے واقعات جو رونما ہوئے، اس کا عظیم واقعات تو یہ کہ اللہ کے محبوب نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، لیکن اس کے علاوہ بہت سے واقعات ایسے پیش آئے جو امت کے لیے درس ہدایت اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے حضرت جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مسجد اقصی تشریف لائے، اور وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے تھے، اور ان تمام کے درمیان تمام نبیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کو واضح کرنے کے لیے ان سب کا امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا پیالہ تھا اور ایک شراب کا پیالہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اختیار فرمایا اور شراب کی طرف توجہ نہ دی اور اسے نوش کیا، تو حضرت جبریل امین علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فطرت کو اپنایا ہے، آپ نے فطرت کو اپنایا ہے۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اختیار فرماتے، حالانکہ وہ شراب جو تھی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی تھی، وہ شراب یہ دنیاوی شراب نہیں تھی جس کا پینا حرام اور جس کو پی کر انسان بدحال ہو جاتا ہے، بلکہ وہ شراب طہور تھی۔ لیکن دودھ اور شراب کے درمیان جب اختیار ہو اور معاملہ دنیا کا ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرما کر فطرت کا اظہار کیا۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ شراب اختیار کرتے غوت امتو کا، تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اب ظاہر سی بات ہے، گمراہیت تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے، گمراہیت تو موجود ہے، لیکن اب یہاں گمراہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے گزشتہ نبیوں کی امتیں سب کے سب گمراہ ہو جاتی تھی اور رائے راست سے ہٹ جاتی تھی، اور ان میں کوئی بھی نام خدا لینے والا نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں امت مصطفیٰ کو اس گمراہی سے محفوظ فرما لیا ہے کہ ساری کی ساری امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، بعض گمراہ ہوں گے، لیکن سب کے سب گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اللہ کے محبوب کی امت کبھی ساری کی ساری کلی طور پر گمراہ نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے گمراہ نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے
کہ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر رحم فرماتے ہوئے آپ نے فطرت کی چیز کو اختیار کیا، اور جب فطرت کی چیز کو اختیار کیا ہے تو پھر آپ کی اصل امت ہمیشہ فطرت پر رہے گی۔ فطرت کس کو کہا جاتا ہے؟ عموماً فطرت کا لفظ اردو میں وہ تے کے ساتھ ہوتا ہے، یوں استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی شاطرانہ چال چلے تو کہتے ہیں فلاں فطرت کرتا ہے، لیکن یہاں یہ وہ تا والا فطرت نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو ضا کے ساتھ میں آپ حضرات جس کو توئن جوئن پڑھتے ہیں، جو تا، کیونکہ ایک ایک حرف سے قرآن کے معنی میں بڑا بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے، تو یہاں فطرت سے مراد جو تا کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اس کا معنی ہوتا ہے عادت، طریقہ، دستور، یعنی اللہ کا وہ طریقہ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو فطرت پر ہی پیدا کیا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ ہر وہ چیز فطرت میں داخل ہے جس میں انسان کا فائدہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے دودھ یہ فطرت سے ہے، بنسبت شراب کے دودھ فطرت سے ہے، کیونکہ شراب میں انسان کا نقصان ہے، لیکن دودھ میں انسان کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی ہے۔ تو ہر وہ چیز جس میں انسان کے فائدے موجود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عادت پر انسان کو پیدا کیا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرت ابواہ یحودانہ او ینصرانہ، ارشاد فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو حدیث پاک کا مطلب بھی یہی ہے کہ فطرت کیا ہے؟ فطرت ہے اللہ کو ایک ماننا، فطرت ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا، فطرت ہے کہ کسی کی اپنے آپ پر اطاعت کو لازم کر دینا، فطرت یہ ہے کہ کسی کا اپنے اوپر اختیار رکھنا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر بچہ چاہے وہ کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو یا کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اپنے اندر وہ یہ چیز رکھتا ہے کہ ضرور میرے اوپر کسی کا قبضہ ہے، اسی لیے تو اچانک وہ کوئی بہت بڑا ایسا کام نہیں کر دیتا جس سے تباہی مچ جائے، کسی نہ کسی چیز کا اس کے اندر ایک قسم کا خوف ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ بہت سے غلط کام نہیں کر پاتا ہے۔ تو ہر بچہ چاہے وہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو، اس کے اندر اتنی فطرت ضرور ہوتی ہے، اس کے اندر اتنا معاملہ ضرور رہتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں اور مجھے کسی کی عبادت کرنا ہے، میں ایک انسان ہوں، مجھے کسی کی
جو ہے پرستش کرنا ہے. میں ایک انسان ہوں, مجھے ضرور کسی کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے. ہر بچہ اپنے اندر اس فطرت کو لے کر آگے بڑھتا ہے, لیکن پھر جب وہ اپنا ہوش سنبھالتا ہے تو اس کے ماں باپ نے اس فطرت کو جو رنگ دیا ہوتا ہے وہ اس رنگ کو پکڑ لیتا ہے. اب اگر ماں باپ چند معبودوں کے ماننے والے ہیں تو اس کی وہ توحید کی فطرت چند معبودوں کو ماننے میں منتقل ہو جاتی ہے. حالانکہ اس کے دل میں یہ تو تھا کہ مجھے کسی کے سامنے سر جھکانا ہے. یہ ایک فطرت تھی جو اس کے دل میں تھی, جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا. اسی وجہ سے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جب گھر میں ہوتا ہے تو وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جو اس کو اپنی بارگاہ کی طرف جھکا رہی ہے. اسی کو فطرت کہا گیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو اس فطرت پر پیدا کرتا ہے. اور پھر جب بندہ غیر مسلم ماحول میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے, غیر مسلم ماحول میں اپنا شعور کھولتا ہے, اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے, تو اس کے والدین جو مذہب رکھتے ہیں اسے وہ مذہب سکھا دیتے ہیں. حدیث پاک میں اسی بات کو بیان کیا گیا, ما من مولود الا یولد علی الفطرت ابواہ یحودانہ او ینصرانہ, اور ایک روایت میں یہ ہے او یمجسانہ, کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا پھر اسے مجوسی بنا دیا کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے فطرت, اور اس پر ہم کو پیدا کیا گیا, اور یہی اللہ کا طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے اوپر اللہ عز و جل کی اطاعت کو لازم کریں, ہم اپنے اوپر اس کے طریقے کو لازم کریں, ہم اپنے اوپر اس کے فرمانات اور ارشادات کو لازم کریں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات فطرت کی چیز کو اختیار فرما کر ہمارے لیے فطرت کی باتوں کو اختیار کرنا آسان کر دیا. ورنہ حضور اگر فطرت کی چیز اختیار نہ کرتے, غیر فطرت اختیار کرتے, تو پھر امت گمراہ ہو جاتی. تو یہ اللہ کے محبوب کا بڑا احسان ہم پر کہ آج کی رات انہوں نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ فطرت کو پسند فرما کر ہمیں فطرت پر گامزن فرما دیا ہے. اب آئیے, جس کو فطرت کہا گیا ہے, حدیث پاک میں ہے, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 باتیں فطرت سے ہیں, کہ انسان 10 کام وہ ہیں جس پر وہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مان لو اس کو کہیں سے کوئی سوچ نہ بھی ملے تب بھی اللہ کی طرف سے وہ سوچ پیدا ہو جائے گی اور وہ اس کام میں لگ جائے گا. کیونکہ انسان کو کھانے کا معاملہ ہوتا ہے تو کھانا کوئی اس کو سکھاتا نہیں ہے, دھیرے دھیرے وہ کھانا سیکھ جاتا ہے. اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کھانے کی ہے, یہ پینے کی ہے, اس کو ایسے کھایا جائے گا اور اس کو ایسے پیا جائے گا. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں وہ ہیں جو فطرت سے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں. نمبر 1, مونچھیں ترشوانا, یعنی مونچھوں کو کم رکھنا. یہ انسانی فطرت سے ہے کہ انسانی مزاج اس وقت تک درست رہے گا جب تک کہ وہ فطرت پر عمل کرتا رہے گا. تو فرمایا کہ مونچھیں ترشوانا. اور نمبر 2, داڑھی کو بڑھانا. داڑھی کو بڑھانا یہ بھی فطرت سے ہے. انسان کی فطرت یہ نہیں کہ وہ داڑھی منڈا ہوا ہو,
اس لیے کہ داڑھی منڈانے کا جو معاملہ ہے یہ اس کی عمر بہت زیادہ لمبی نہیں ہے. عموماً لوگ پہلے داڑھی والے ہی ہوا کرتے تھے. فیشن کے اس دور میں داڑھی کے منڈانے کو ایک جو ہے معاملہ دے دیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں مرد کی عادات سے ہے داڑھی کا رکھنا. اور تیسری چیز حضور نے فرمایا مسواک کرنا، یہ انسان کی فطرت سے ہے اور یہ چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہے. ٹوتھ پیسٹ یہ اس کا کبھی بھی نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے. جو طاقتیں اور قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جو فوائد مسواک میں رکھے ہیں وہ برش سے پیسٹ کو لگا کر دانتوں میں کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے. ہاں آپ کہیں گے کہ بھی مسواک کے ذریعے دانتوں کے درمیان جو چیزیں داخل ہو جاتی ہے وہ نہیں نکلے گی جبکہ برش کے ذریعے نکل جائے گی. اسی لیے ہمیں حدیث پاک میں بتایا گیا، خلال کرنے کا حکم دیا گیا کہ دانتوں میں خلال کیا جائے. بالکل باریک لکڑی سے خلال کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ دانتوں کے اندر اگر کھانے کے ذرات رہ جاتے ہوں تو وہ بھی ختم ہو جائیں. یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. لیکن بہرحال مسواک کا جو فائدہ ہے اس سے کوئی بھی انصاف پسند آدمی منہ نہیں پھیر سکتا ہے، اور یہ مسواک کرنا یہ انسان کی فطرت سے ہے. چوتھی بات حضور نے ارشاد فرمائی ناک میں پانی چڑھانا. ناک میں پانی ڈالنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف اسلام میں ہے. کوئی دوسرے مذہب والے جس اہتمام کے ساتھ مسلمان ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، کوئی دوسرے مذہب والے ہاں وہ کلی کر لیں گے، لیکن ناک میں پانی چڑھانے کا جو عمل ہے وہ دوسرے مذاہب والے اس کام کو نہیں کرتے ہیں. اور اس میں بھی جو فوائد ہیں وہ انسان خود اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کے کیا فائدے ہیں. اور نمبر 5 ناخن ترشوانا، یہ بھی فطرت سے ہے. نمبر 6 پوروں کو دھونا. کون سا مذہب ہے جو اس طریقے سے بتاتا ہو کہ جب آپ وضو کرو تو ناخن اور پوروں کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں تک بھی پانی پہنچاؤ تاکہ جراثیم ان کے اندر رہ کر تمہاری صحت میں کوئی مضر اور نقصان دہ ثابت نہ ہو جائے. اس لیے اس کو بھی دھونا فرض قرار دے دیا گیا کہ ناخنوں اور پوروں کے درمیان جو جگہ رہ جاتی ہے اس کو بھی وضو میں دھویا جائے، اس کو بھی غسل میں دھویا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوروں کا دھونا بھی یہ انسان کی فطرت سے ہے. اس کے خلاف اگر وہ کام کرے گا تو یا تو بیمار پڑے گا یا فطرت انسان سے وہ نیچے آ جائے گا، اس میں انسانیت نہیں ہوگی. چھٹی چیز 7ویں چیز حضور نے فرمایا بغل کے بال اکھیڑنا. اور 8ویں چیز موئے زیر ناف، ناف کے نیچے کے بال کاٹنا. اور 9ویں چیز حضور نے فرمایا پانی سے استنجا کرنا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا جبکہ لوگ عموماً پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس قدر فراوانی کے ساتھ ہر جگہ پانی کا موجود ہونا یہ اس زمانے میں بہت مشکل ہوتا تھا. آج تو ہم جہاں چاہیں پانی کا انتظام کر سکتے ہیں. گھروں کے اندر نل لگے ہوئے ہیں، باتھ روموں میں نل ہیں. لیکن پہلے کے زمانے میں جب عموماً لوگ جنگل کی طرف جایا کرتے تھے تب اس طریقے سے پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا. لوگ ڈھیلوں سے کام چلایا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی سے استنجا کرنا یہ بھی فطرت سے ہے. راوی کہتے ہیں کہ حضور نے 10ویں بات بھی ارشاد فرمائی تھی لیکن 10ویں بات میں بھول گیا کہ وہ 10ویں بات کیا تھی. بہرحال پیارے اسلامی بھائیو غور کریں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جس کو فطرت کہا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر انسان کو پیدا کیا ہے. ہر انسان کے اندر بنیادی طور پر یہ سوچ ہوتی ہے کہ مجھے کس طریقے سے صاف صفائی اپنے اندر رکھنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے. اللہ نے اسی کو فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اگر وہ مسلمان ہیں تو اسے یہی کام سنت کے مطابق کرنے کو مل جائیں گے.
کہ حضور نے یہ کام کیسے کیے تھے، ہم بھی ان کاموں کو ویسے ہی کریں گے۔ لیکن عمومی طور پر جتنے بھی انسان ہیں وہ ان کاموں کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ فطرت سے ہیں، اور اللہ نے اسی کو فرمایا کہ فطرت پر۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی اطاعت کرنا یہ فطرت ہے، اور اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرنا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اور انسان اس وقت تک انسان ہے جب تک کہ وہ فطرت الہی پر عمل پیرا ہو۔ جو چیزیں فطرت سے ہے ان چیزوں پر وہ عمل پیرا ہو، ان چیزوں کا وہ عامل ہو، ان چیزوں پر وہ پابند ہو، تو سمجھئے کہ اس کے اندر مکمل طور پر انسانیت پائی جا رہی ہے۔ اور اگر وہ اطاعت الہی سے دور ہے، اللہ کے فرمانات پر عمل نہیں کرتا، شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتا، شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرتا، اطاعت اسلام کو بجا نہیں لاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ فطرت سے خالی ہے، اور جب فطرت سے خالی ہے تو وہ انسانیت سے خالی ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، اسی بات پر آپ بہت سے گناہ کے کاموں کو لے سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہر گناہ کا کام کرنے والا وہ فطرت انسان سے خالی ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ رب العالمین داڑھی منڈواتا ہے تو وہ انسانیت کی اس دلیل سے خالی ہے، وہ فطرت اسلام سے خالی ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی فضول خرچیاں کرتا ہے تو وہ فطرت اسلام سے خالی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین اگر کوئی شخص شادی بیاہ کے نام پر گانے بجاتا ہے تو وہ بھی احکام الہی سے منہ پھیر کر گناہ کا مرتکب ہو کر فطرت انسانیت سے وہ خارج ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو مکمل انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فطرت کو اپنائے، اس لیے کہ کوئی بھی گناہ انسان فوری طور پر پورا گناہگار نہیں ہو جاتا، بلکہ گناہ کی ابتدا تھوڑے سے ہوتی ہے، اور پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بہت بڑا گناہگار بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں تھوڑے سے گناہ سے بھی رکنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کے قریب جاؤ گے تو حد میں پڑ جاؤ گے، گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ تو پتہ چلا پیارے اسلامی بھائیوں کہ فطرت کو اپنانا ہی انسانیت ہے، اور فطرت کو چھوڑنا اپنے اندر انسانیت کو ختم کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں یہ درس ہم کو ملا کہ حضور نے فطرت کی چیز کو استعمال کیا، لہذا ہمیں بھی فطرت کی چیز کو استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر علم میں ہمیں حاصل ہوتی ہے، سفر معراج میں حاصل ہوتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ سفر معراج حقیقت میں یہ سفر علم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امی پیدا کیا۔ امی کہتے ہیں اس کو جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے، کیونکہ بہت سے لوگ لفظ امی سے اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ۔ ان پڑھ ہونا اور کسی سے پڑھا ہوا نہ ہونا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ان پڑھ وہ ہے جو سرے سے جاہل ہو، جسے کچھ آتا جاتا نہ ہو، لیکن بے پڑھا ہوا ایسا ضروری نہیں کہ جو بے پڑھا ہوا ہو، کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو، وہ بالکل جاہل ہو، بلکہ اللہ کی مشیت ہے اور وہ اللہ کی طرف سے اس کو علم حاصل ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ظاہری زندگی میں کسی بھی استاذ کی بارگاہ میں اپنے زانو ادب طے نہ کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استاذ کا مرتبہ شاگرد سے بڑا ہی ہوتا ہے، چاہے شاگرد کتنا ہی اعلیٰ ہو جائے، اس سے بڑا مرتبہ استاذ کا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے بڑھ کر مرتبہ دنیا میں کس کا ہو سکتا ہے؟ خداوند قدوس کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہی نہیں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی خداوند قدوس کے بعد جو مرتبہ ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی علم کا سفر نہ کیا، اس لیے سفر معراج میں اللہ نے اپنے محبوب کو علم کا سفر کروایا، علم کا سفر کروایا کہ محبوب آپ کو علم کا سفر کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے محبوب کو حکم دیا تھا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور عرض کریں اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں شامل کرتے اللہم ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا شب معراج میں، اور ارشاد فرمایا کہ محبوب جو دنیا میں دینا تھا وہ ہم نے جبریل کے ذریعے تمہیں عطا کر دیا۔ اب جبریل کے علم سے تمہارا علم بڑھ کر ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو قرآن کی آیات اور جو علوم جبریل لے کر آئے ان علوم میں تو آپ کے علم کے برابر جبریل ہیں، اس لیے اب آپ کو زمین پر نہیں عرش اعظم پر بلا کر سفر علم کروا کر آپ کو وہ علم دیا جائے گا کہ جبریل کی بھی اسے خبر نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہ سفر علم کروایا۔ تو شب معراج یہ گویا کہ ایک اللہ کے دیدار کی رات تھی، لیکن ضمناً یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم عطا کرنے کی رات تھی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا اور محبوب کو سکھایا، لیکن کیا سکھایا؟ قرآن کریم میں اس بات کو اللہ نے ذکر تو کیا ہے کہ ہم نے سکھایا، لیکن اس کی تفصیل کو بیان نہ کیا کہ ہم نے کیا سکھایا، بلکہ ارشاد فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو رب نے اس کی طرف یعنی اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ اور ماں، یہ ماں اوحا یہ عربی زبان ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی آیت ہے یہ، اور ماں یہ اپنے اندر وہ عمومیت رکھتا ہے کہ جو دے رہا ہے وہی اس کو جان سکتا ہے اور جو لے رہا ہے وہی اس کو جان سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کو کسی کو کچھ دینا ہے اور تیسرا آدمی بھی موجود ہے اور وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ دے دیجئے، لیکن ہمیں تیسرے آدمی سے محفوظ رکھنا ہے کہ یہ نہ جان سکے کہ ہم نے کیا دیا، تو ہم اردو زبان میں اس کے لیے یہ ورڈ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جو دینا تھا دے دیا، میں نے سمجھ لیا میں نے کیا دیا، لینے والے نے سمجھ لیا میں نے کیا لیا، لیکن تیسرے کو خبر نہ ہو پائی۔ اسی طرح عربی زبان میں اس کے لیے ماں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو اس نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو فرمانی تھی، تو وہ فرما دی۔ تو حضرت جبریل بھی اس کو جان نہ سکے، اس لیے کہ عرش اعظم تک کا علم، سدرۃ المنتہا تک کا علم فرشتوں کو تھا، مقربین کو تھا۔ اے محبوب اگر اتنا ہی علم آپ کو بھی ہو، اور ہماری بارگاہ میں جو فضیلت ہوتی ہے وہ علم کے ذریعے ہوتی ہے، تو اس علم میں تو آپ اور فرشتے برابر ہوں گے، اس لیے آپ کو وہ علم دیا جائے گا جو سدرۃ المنتہا سے بھی ماورا ہے، وہ علم آپ کو دیا جائے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں پردے غیب میں پہنچا، معراج کی رات جب میں پردے غیب میں پہنچا تو میرے منہ میں ایک قطرہ ٹپکایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ وہ قطرہ پردے غیب میں اللہ کی ملاقات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک میں ٹپکایا گیا۔
حضور فرماتے کہ اس ایک قطرے سے اولین اور آخرین کا علم میرے دل میں انڈیل دیا گیا. یعنی تمام وہ باتیں جو ہوئی اور تمام وہ باتیں جو آئندہ ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سب مجھے عطا فرما دیا. تو پتا چلا کہ سفر معراج جو تھا یہ سفر علم تھا. سفر علم اب جس کی جیسی شان ہوتی ہے اس کو ویسا کروایا جاتا ہے. ایک دنیا کا اسٹوڈنٹ طالب علم ہوتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق علم حاصل کرتا ہے، لیکن یہاں رب کائنات معلم کائنات ہے کہ خود یہاں معلم رب کی ذات ہے اور متعلم حضور پاک کی ذات ہے. اس لیے علم بھی ویسی ہی شان کا ہونا چاہیے. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اس سے علم کا مقام اور مرتبہ بھی جاننے کو ملا. جس علم کو آج ہم پس پشت ڈالے ہوئے ہیں، آج ہماری اکثریت علم حاصل کرنے کی طرف نہیں ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو. ہماری اکثریت اب بس اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ پیسہ کس کے ذریعے زیادہ ہوگا. اگر کاروبار کے ذریعے ہے تو بس 12ویں پڑھنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتے ہیں. عالم کلاس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اگر امامت مل گئی یا کہیں جگہ مل گئی تو آگے کا علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے. تو پتا چلا کہ ہمارا جو علم کا حصول ہے وہ صرف کاروبار کے لیے یا رزق کے لیے ہو گیا، جبکہ علم کو صرف علم کے لیے حاصل کرنا چاہیے کہ علم میں جتنا اضافہ ہوگا آدمی میں اتنا نخار پیدا ہوتا چلا جائے گا. اور سفر معراج ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ بندے کو علم اپنی ماں کی گود سے لے کر قبر میں پہنچنے تک حاصل کرتے رہنا چاہیے. وہ قبر میں پہنچنے تک حاصل کرتے رہے، اس لیے کہ وہی قوم دنیا میں کامیاب ہوتی ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے. مال آج ہے کل ختم ہو جائے گا، لیکن اگر علم ہوگا تو اس علم کے ذریعے آپ اپنی بھی قسمت کو چمکا سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کی قسموں کو بھی چمکا سکتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، سفر معراج کی ایک تیسری بات جو آخری بات ہے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں کہ سفر معراج میں سب سے بڑی بات جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے اللہ کی بندگی کے آداب. حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی عبادت کو سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو روئے زمین پر بھیجا کہ جاؤ اے محبوب تم ہمارے بندوں کو ہماری عبادت کی آداب سکھاؤ. اور اپنی بندگی کے آداب سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو زمین سے عرش پر بلوایا. تو بندگی کے آداب آج کہتے ہیں بھئی ماں باپ کے حقوق کے آداب، دوست یاروں کے ساتھ سلوک کے آداب، کیسے دنیا میں رہنا ہے، کیسے شادی میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس ساری چیزوں کے آداب سکھائے جاتے ہیں. لیکن بندہ جس مقصد سے دنیا میں آیا ہے وہ اسی آداب سے محروم ہوتا ہے. ہمیں دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے؟ ہمیں دنیا میں اللہ کی بندگی کے لیے بھیجا گیا ہے، اور بندگی کے آداب سے ہم محروم رہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم دنیا میں ناکام ہیں. تو سفر معراج کو میں اللہ نے اپنے محبوب کو جو بلوایا وہ اپنی بندگی کے آداب کو سکھانے کے لیے بلوایا. اور بندگی کیا ہے؟ نمبر 1 علماء فرماتے ہیں بندگی یہ ہے کہ کثرت سے اللہ عز و جل کی عبادت کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. یعنی بندہ اپنی زندگی میں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت یہ ہے کہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کرے، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، چاہے نارمل انداز میں زندگی گزار رہا ہو، ہر حال میں وہ اللہ کی خوشی کے کام کرے. یہ ہے اصل بندگی کہ وہ کثرت سے عبادت کرے، نماز پنجگانہ اور جو چیزیں اس پر فرض ہے ان کے علاوہ جو احکام شرعیہ ہیں ان کو بجا لائے. اور ان کو کرنے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ان تمام عبادات کو جو کہ دانے کے برابر بھی نہ سمجھیں. یہ ہے حقیقی بندگی. اپنی ساری عبادات کو جو کہ دانے کے برابر بھی نہ سمجھیں
کہ عبادت ریاضت ہم بہت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج پر حج کیے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل و رسوائی سمجھیں کہ میں نے تو دنیا میں کچھ کیا ہی نہیں ہے سوائے نافرمانی کے. یہی بندے کی بندگی ہے، یہی بندے کی بندگی ہے کہ بندہ عبادت بھی کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے. فرزدق شاعر ایک بہت بڑے شاعر تھے، اہل بیت اعظام کی شان میں بھی منقبتیں لکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آئے اور کہنے لگے کہ آج دنیا کا بدترین آدمی اور بہترین آدمی ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا بدترین کون ہے اور بہترین کون ہے؟ کہا بدترین دنیا کا تو میں ہوں اور بہترین حضرت امام حسن بصری ہیں. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ فرزدق شاعر جنت میں ٹہل رہے ہیں. پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ انعامات و اکرامات کیسے فرمائے؟ تو کہا اللہ کی بارگاہ میں جب مجھے پیش کیا گیا، میرے نامہ اعمال کھولے گئے، گنے جانے لگے، میں نے سمجھ لیا کہ اب تو میں گناہوں میں گھیر دیا جاؤں گا اور مجھے جہنم رسید کر دیا جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرزدق جس دن تو نے اپنے آپ کو دنیا کا بدترین کہا تھا اسی دن ہم نے تم کو بخش دیا تھا. تو پتا چلا کہ بندگی یہ ہے کہ بندہ رب کی عبادت کثرت کے ساتھ کرے لیکن اپنی عبادت کو جو کہ دانے کے برابر بھی نہ سمجھے. اور تیسری بات یہ ہے بندگی کی، تیسرا ادب یہ ہے بندگی کی کہ فرمایا صرف رب کے ہو جاؤ، صرف اپنے رب کے ہو جاؤ اور رب کے علاوہ سب سے اپنے تعلقات ختم کر دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا اے محبوب انا وانتا وما سواکا خلقت لاجلکا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ایک میں ہوں اور ایک تم ہو اور تمہارے علاوہ ساری مخلوق کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ تمہارے علاوہ اپنی پوری کائنات کو محبوب میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا و انتا، ایک میں ہوں اور ایک تم ہو، لیکن حضور نے کیا جواب دیا؟ ارشاد عرض کیا اللہم انتا وما انا وما سوا ذالک ترکت لاجلک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا مولا اے اللہ بے شک تو ہے اور میں کچھ نہیں اور تیرے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا ہے. یہ ہے اصل بندگی جو آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی کر کے دکھائی اور ہم کو آداب بتائے کہ اللہ کی رضا کے لیے گناہ کے کاموں کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے نمازوں کی قضاؤں کو چھوڑ دیا جائے بلکہ نمازوں کو ادا کیا جائے، پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھا جائے، احکام شرع پر عمل کیا جائے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جائے اور نعمت الہیہ کو کی قدر کر کے اس کا شکر اس کی بارگاہ میں ادا کیا جائے. اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اپنے دل میں یہ خیال لایا جائے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے. یہی حقیقی بندگی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً بہت سے حج اور بہت سے عمرے یا ہمیں دنیا میں بہت سے حج اور عمرے کرنے والے تو کہلوا سکتے ہیں، ہزاروں گناہ کرنے کے بعد سال میں ایک مرتبہ عمرہ کر کے آ جانا، سینکڑوں گناہ کرنے کے بعد ایک مسجد کو تعمیر کر دینا، بہت سی نافرمانیاں کرنے کے بعد ایک نیک کام کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. یہ ساری نیکیاں منہ پہ مار دی جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنی نیکیوں کو رب کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہیں تو اپنے رب کے ہو جائیں، ہر کام اس کی رضا کے لیے کریں، ہر بات اس کی رضا کے لیے کریں، گناہوں سے بچیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں